وعلى رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ العلی العظیم. وقالت اليهود، اور یہود نے کہا، لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے. وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، لیست اليهود علی شیء، یہود کسی چیز پر نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طریقے سے کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے ان کے قول کی طرح. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، سو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، اس معاملے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اس باطل گھمنڈ کی تردید فرمائی کہ یہ جو ان کو غرہ تھا کہ جنت کے اندر تو صرف وہ جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ تلک امانیہم، کہ یہ ان کی آرزوئیں ہیں، ان کی خوش فہمیاں ہیں، ایسا نہیں ہے. اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہود و نصارہ اگرچہ مسلمانوں کی مخالفت کے اندر تو آپس میں متفق اور متحد ہو جاتے ہیں، لیکن آپس میں ان کا اتحاد اور اتفاق نہیں ہے. آپس میں یہ ایک دوسرے کو یہ بھی غلطی کہتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کی مخالفت کی باری آتی ہے یا مسلمانوں کی مخالفت کا موقع آتا ہے پھر یہ یہود و نصارہ آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں. لیکن اگر یہ سلسلہ نہ ہو مسلمانوں کی مخالفت کا تو پھر ویسے یہود و نصارہ ایک دوسرے کے بھی دشمن ہیں اور ایک دوسرے کو بھی حق پر نہیں سمجھتے. چنانچہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں بعض مفسرین حضرات نے ذکر فرمایا کہ جب نجران کے نصارہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کچھ یہودی علماء بھی وہاں تھے. تو یہودی علماء کا اور نجران کے نصارہ کا آپس میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا اور نجران کے نصارہ نے یہودیوں کی تردید کی اور کہا کہ یہودی کسی چیز کی پر نہیں ہے، یعنی یہودیوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین کی پر نہیں ہے. اور نصارہ اور یہودیوں نے جواب میں یہ کہا کہ نصارہ کسی چیز کی پر نہیں ہے اور اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے. یہاں تک کہ انہوں نے دوسرے پیغمبروں کا بھی انکار کر دیا. عیسائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر دیا اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے جب تک کہ مسلمانوں کے خلاف نہ ہو. ہاں مسلمانوں کی مخالفت کا موقع ہو تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. ویسے فرمایا کہ یہودی اس بات کے قائل ہیں کہ نصارہ کسی چیز کی پر نہیں ہے، یعنی ان کے دین مذہب کا کوئی اعتبار نہیں ہے. چنانچہ یہودی جو ہے نا وہ عیسائیوں کو کافر سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے اس وجہ سے، اور تورات کو کتاب نہیں مانتے اس وجہ سے. اور نصارہ جو ہے یہ یہود کو کافر سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے اور انجیل کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں فریق اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. یہودی جو ہے وہ تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور تورات کے اندر اخبار میں آنے والے پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. اور اس طریقے سے یہ جو عیسائی ہیں یہ انجیل پڑھتے ہیں اور انجیل کے اندر گزشتہ انبیاء کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے. لیکن اس کے باوجود ہے نا کہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھنے کے باوجود یہ ایک دوسرے کے بارے میں ایسے خیالات رکھتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو چلو اہل کتاب ہیں تو مشرکین مکہ ہیں، ان کا بھی نظریہ اور ان کی سوچ بھی یہی ہے. فرمایا کہ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کا کہنا بھی اسی طرح کا ہے، یعنی وہ بھی ایسی ہی بات کہتے ہیں. جو لوگ علم نہیں رکھتے اس سے مراد ہے مشرکین مکہ، کہ مشرکین مکہ کو اپنی جگہ پر یہ غرہ ہے کہ چونکہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت گزار ہیں اور ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور ہمارے ہاں چونکہ لوگ آ کر مناسک حج ادا کرتے ہیں
اور ابراہیم علیہ السلام جو کہ بیت اللہ کے بانی ہیں، ہم ان کی طرف منسوب ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس حق پر تو ہم ہی ہیں، اور یہ یہود و نصارہ بھی حق پر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی غلطی کی پر ہے، کیونکہ بیت اللہ تو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس تو کوئی بیت اللہ نہیں ہے، یہ کیسے حق پر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 3 نظریے ہیں ان کے، یہود و نصارہ کے اور مشرکین مکہ کے، لیکن یہ تینوں نظریے درست نہیں ہیں، یہ تینوں سوچیں درست نہیں ہیں، اور ان تینوں سوچوں کے غلط ہونے کی پر دلائل قائم ہیں، لیکن دلائل تو دنیا کے اندر وہی مانتا ہے کہ جس کے اندر ماننے کا جذبہ ہو، اس لیے ان کے درمیان میں جو عملی فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، فرمایا کہ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں عملی اور حصی فیصلہ فرمائے گا، اور وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ جو اہل حق ہوں گے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو اہل باطل ہوں گے ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عملی فیصلہ ہوگا جو قیامت کے دن ہوگا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس معاملے کے اندر جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی جس معاملے کے اندر ان کا آپس میں اختلاف ہے اور نظریاتی اختلاف ہے اور سوچ کا اختلاف ہے، اس اختلاف کا قیامت کے دن عملی اور حصی طور پر فیصلہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طریقے سے کہتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ان کے قول کی طرح، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، سو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان امور کے بارے میں جن کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔